السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے ساتھیوں، آج ہم لوگ آخری وار کے طور پر 100 نمبر کا ایک آبجیکٹو لگاتے ہیں جو بہت ہی اہم ویری امپورٹنٹ BBI کوشچن ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس میں کتنا دم ہے اور اس کو حل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جانچتے ہیں کہ ہم کتنا فٹ ہیں اور ہم کل کے امتحان کے لیے کتنے تیار ہیں۔ آئیے، معروضی سوالات ہوں گے اور 100 سوال ہوں گے، گھبرائیے گا نہیں، پورا دیکھیے، ضرور فائدہ ہوگا۔ چلیے پہلے سوال پر آتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ پہلا آپشن ہے انشا، دوسرا ہے ناسخ، تیسرا ہے سودا اور چوتھا ہے میر۔ تو دوستو بتائیں۔ ہاں، یہاں ہے سوال پھنسانے والا۔ تو یہاں دیکھیے، انشا بھی آپ کے لکھنؤ دبستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ناسخ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو سوال کیا ہوگا؟ A+B یعنی یہ ناسخ اور جو ہے انشا دونوں ہوں گے، لکھنؤ دبستان سے دونوں کا تعلق ہے۔ اور اگر یہی سوال پوچھا جاتا کہ مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے تو صرف ناسخ ہوتا، تو صرف کیا ہوتا؟ ناسخ ہوتا، کیونکہ انشا جو ہے وہ شاعر نہیں ہیں۔ چلیے اگلا سوال ہے جمالیاتی تنقید کس ناقد سے منسوب ہے؟ جمالیاتی تنقید کس ناقد سے منسوب ہے؟ پہلا آپشن ہے ممتاز حسین، دوسرا ہے سجاد ظہیر، تیسرا ہے آل احمد سرور اور چوتھا ہے احتشام حسین۔ تو چلیے دوستوں بتائیے کیا ہوگا جواب؟ چلیے اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر 3، یعنی آپشن نمبر C اس کا صحیح جواب ہوگا۔ آل احمد سرور ان کا تعلق ہے جمالیاتی تنقید سے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ احتشام حسین صدیقی جو ہیں، احتشام حسین جو ہے یہ اشتراکی یا مارکسی تنقید یا آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تنقید کے اہم شعراء، اہم نقاد میں سے ہیں احتشام حسین، اس لیے یہاں آپ کا صحیح جواب ہوگا آل احمد سرور۔ اگلا سوال منقبت کس کے لیے لکھی جاتی ہے؟ یہاں بھی سوال پھنسانے والا ہے، یا دھیان سے دیکھیے گا۔ پہلا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے جو چیز لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ رسول کے لیے جو لکھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نعت کہتے ہیں۔ صحابہ کے لیے اور خلفائے راشدین کے لیے، تو صحابہ کے لیے، خلفائے راشدین کے لیے، بزرگان دین کے لیے جو لکھی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اس لیے آپشن نمبر C+D دونوں ہوگا، اس لیے آپشن نمبر C اور +D دونوں ہوگا۔ بلکہ اگر بزرگان دین بھی دیا رہے تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، لیکن عمرہ کے لیے، جب بادشاہوں کے لیے ان کی تعریف کی جائے تو وہ قصیدہ میں چلا جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے زمانے کے لحاظ سے تقدیم کس کو حاصل ہے؟ زمانے کے لحاظ سے تقدیم کس کو حاصل ہے؟ ولی دکنی، غالب، سودا، میر تقی میر۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے ولی دکنی ہیں۔ ولی دکنی کی جو پیدائش ہے وہ 1668 میں ہے، اور غالب کی جو پیدائش، اس لیے آپ کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ ولی اس میں سب سے پہلے پر ہیں، اور غالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 1797 ان کی پیدائش ہے، 1797، اور 1869 میں ان کی وفات ہے، 1869 میں ان کی وفات ہے۔ اور میر تقی میر ان کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی میں ہے، 1722 عیسوی میں ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1810 عیسوی میں۔ یاد رکھیے گا دوستوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے فضلی کی 10 مجلس کا موضوع کیا ہے؟ فضلی جنہوں نے کربل کتھا لکھا تھا انہیں کی ہے 10 مجلس۔ ان کی پوچھ رہے ہیں کہ یہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ سیاسی، سماجی، مذہبی، ادبی۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہونے والا ہے وہ ہے مذہبی، یعنی مذہبی کتاب ہے۔ ان کی جو 10 مجلس ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کا موضوع ہے
मजहबी। अगला सवाल 6 नंबर पर आपको देखना है असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? गालिब, जमील जालबी, शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान। तो दोस्तों आपको पता होगा कि असबाब बगावत हिंद 1857 की जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया है, धोखे का नाम दिया है, उसकी सबसे पहली तारीख़ सर सैयद अहमद ख़ान ने 1858 में असबाब बगावत हिंद के नाम से लिखी थी। और ये जो है अवाम के लिए नहीं थी, बल्कि अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए थी, और वहाँ की पार्लियामेंट में इस किताब को भेज दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है शेरुल अजम का मौजू क्या है? शेरुल अजम अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है, 5 जिल्दों में है, याद रखिएगा फ़ारसी में है, और ये फ़ारसी शायरों का तज़किरा है। तो अब जवाब दें आप, मगरबी शायरी, अरबी शायरी, फ़ारसी शायरी, उर्दू शायरी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी यानी फ़ारसी शायरी इसका मौजू है। अगला सवाल है कृष्णचंद की तसनीफ़ अंदाता का मौजू क्या है? कहते बंगाल, आज़ादी की जिद्दोजहद, पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग। तो दोस्तों कृष्णचंद की तसनीफ़ अंदाता है, 3 गुंडे भी है इनकी जो है तसनीफ़। तो ये कहते बंगाल से मुताल्लिक़ है, कहते बंगाल के ऊपर इन्होंने अंदाता लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है नून मीम राशिद का ताल्लुक़ किस हल्का से था? याद रखिएगा बहुत अहम नक्काद हैं ये। हल्का तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, जदीदियत, अंजुमन पंजाब। तो क्या होगा जवाब बताइए दोस्तों। चलिए इनका जो सही जवाब है वो है हल्का अरबाब ज़ौक़, हल्का अरबाब ज़ौक़। और मैं आपको बताता चलूँ कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद बाकायदा तौर पर 1936 में और पहली मरतबा 1935 में इसकी जो है बुनियाद पड़ी थी। तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में सज्जाद ज़हीर हैं। 1935 में लंदन में इसकी बुनियाद रखी, और जो उसका एलानिया निकला था, जिसका मैनिफेस्टो था, उस पर 6 लोगों ने दस्तखत किया था। याद रखिएगा 6 लोगों ने दस्तखत किए थे। उसमें मलिक राज आनंद थे, ज्योति घोष थी, प्रमोद सेन गुप्ता थे, दीन मोहम्मद तासीर थे, सज्जाद ज़हीर थे और CCS थे। ये कुल 6 लोग थे जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली थी 1935 में, और इसका बाकायदा जलसा 1936 में लखनऊ के रफ़ाए आम क्लब मैदान में हुआ, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की, और उन्होंने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। और यहाँ जो सवाल है नून मीम राशिद का ताल्लुक़ है हल्का अरबाब ज़ौक़ से। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है ये तरक्की पसंद तहरीक के मुकाबिल में उसी के मुखालिफ ये वजूद में आई थी, और इसका इब्तदाई नाम मजलिस दास्ताने गोया था। इसका वजूद 1939 में लाहौर में नसीर अहमद जामिई के घर पर इसकी इब्तदा की गई थी। किसकी? हल्का अरबाब ज़ौक़ की। और जदीदियत है तो जदीदियत के अहम नक्कादों में से शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, और अंजुमन पंजाब लाहौर जो है इसको जो है कर्नल हार्डराइट की सरपरस्ती में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसका आगाज़ किया था, और उसी में उन्होंने शब क़द्र जो उर्दू नज़्म जदीद में सबसे पहली जो नज़्म आती है वो शब क़द्र उन्होंने अंजुमन पंजाब में पढ़ी थी, और इसी में हाली ने बरखा पढ़ा था। अगला सवाल, रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ किस सन में जारी हुआ? तो दोस्तों रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ 1870 ईस्वी में जारी हुआ, और इसको किसने जारी किया? तो इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसका पहला शुमारा बनारस से जारी किया था, और अब उसके बाद से आज तक ये रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ अलीगढ़ से निकलता है। तो अगर पूछा जाए पहला शुमारा तो बनारस से, वरना आम तौर पर जो पूछा जाता है वो ये कि कब जारी हुआ, 1870 में। कहाँ से निकलता है? अलीगढ़ से। अगला सवाल, उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन है या कौन था? मीर ज़मीर, मीर खलीक, मीर अनीस। और चौथा ऑप्शन है शाह अशरफ बयाबानी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सैयद अशरफ शाह बयाबानी। इन्होंने 1503 ईस्वी में पहली मरसिया इन्होंने लिखा था। पहला मरसिया 9 सरहार, क्या लिखा था? 9 सरहार, 9 सरहार 1503 ईस्वी में। इनको जो है मरसिया का बानी कहा जाता है, और मरसिया का इमाम जो कहा जाता है मीर अनीस को कहा जाता है। मीर अनीस को एक
اور کچھ کہا جاتا وہ آپ بتائیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے اردو شاعری کا ہومر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اردو شاعری کا ہومر۔ ان کو محمد حسین آزاد نے کہا تھا اردو شاعری کا ہومر، یاد رکھیے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ میر بابر علی انیس کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ، فیض آباد، مراد آباد، ملیح آباد۔ تو دوستوں ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ ہوئی تھی فیض آباد میں۔ فیض آباد میں کس سن میں ہوئی تھی؟ 1802 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1874 عیسوی میں۔ 1874 عیسوی میں، یاد رکھیے گا ساتھیو، 1874 میں ان کی وفات اور 1802 میں فیض آباد میں ان کی پیدائش۔ اور ان کی چشمک جو ہوا کرتی تھی وہ ہوتی تھی مرزا سلامت علی دبیر سے، وہ بھی مرثیہ کے بڑے شاعروں میں ہیں۔ ان کی پیدائش 1803 عیسوی دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو 1875 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ہم عصر ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے بابر علی انیس کی پیدائش 1802 میں، اور مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش 1803 میں۔ ان کی وفات 1874 میں، مرزا سلامت علی دبیر کی وفات 1875 میں ہوئی تھی، اور دونوں کی وفات لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، مولوی عبدالحق کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ تنقید، ناول، تحریق، تاریخ، تحقیق۔ تو دوستو مولوی عبدالحق جو مولانا محمد حسین واجد کے والد محترم تھے، ان کی پیدائش جو ہوئی تھی 1870 ہاپوڑ میں ہوئی تھی۔ ان کو جو ہے اردو میں تحقیق نگاری کے نام سے مشہور ہیں، یہ تحقیق نگار کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے خاکہ بھی لکھا تھا، اور انہوں نے تحقیق میں بہت ہی عمدہ کام کیا تھا، اس لیے ان کو مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بابائے اردو، بابائے اردو۔ اور انہی کے لڑکے مولانا محمد حسین آزاد کو آقائے اردو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بابائے اردو ہے، اور ان کے بیٹے محمد حسین آزاد جنہوں نے آب حیات لکھی تھی 1880 میں، ان کو آقائے اردو کہا جاتا ہے۔ اگلے چلتے ہیں، مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسدس حالی، مسدس حالی بہت ہی اہم ہے۔ اس کا نام ہے شاہ نامہ، ساقی نامہ، اصلاح نامہ، مسدس مد الزجر اسلام۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، مسدس مد الزجر اسلام۔ اس حالی نے لکھا تھا، اور کس کی فرمائش پر لکھا تھا؟ تو سر سید احمد خان کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اسی کے بارے میں سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر خدا مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں۔ تو سر سید احمد کو یاد رکھیے گا، انہی کی فرمائش پر یہ لکھا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں دوستو، سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ محمد قطب شاہ، قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، قطب اللہ۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہوگا کہ ملا اسد اللہ وجہی نے اس کو لکھا تھا۔ سبرس ملا اسد اللہ وجہی نے لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1635 عیسوی میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1635 عیسوی میں لکھا تھا۔ کب لکھا تھا دوستو سبرس؟ 1635 عیسوی میں۔ چلیے ادھر لکھ دیتے ہیں 1635 عیسوی، 1635 میں، 1635 میں، یاد رکھیے گا۔ اور ملا وجہی کا اصل نام اسد اللہ تھا۔ یہ کس کے درباری شاعر تھے؟ یہ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، اور ان کو قلی قطب شاہ نے ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ لیکن یہاں جو سوال ہے پوچھا جا رہا، سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی، جو محمد قلی قطب شاہ کے نواسے تھے۔ تو آپ کا آنسر ہوگا آپشن نمبر سی۔ اگلا سوال، دہلی کی آخری شمع کس کی تصنیف ہے؟ دہلی کی آخری شمع کس کی تصنیف ہے؟ شیخ امام بخش شہبائی، سر سید احمد خان، ظہیر دہلوی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو ہے یہ طنز و مزاح کے شاعر ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ہی لکھا تھا دہلی کی آخری شمع، دہلی کی آخری شمع۔ تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال، مرزا دبیر کے استاد کا نام کیا تھا؟ میر خلیق، میر مظفر، امام بخش ناسخ، مرزا محمد رفیع سودا، مرزا محمد رفیع سودا۔ تو دوستو ان کے استاذ کا نام تھا مظفر حسین
ضمیر، مظفر حسین ضمیر، تو کہیں کہیں ضمیر ملے گا، کہیں پھنسانے کے لیے صرف مظفر پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا مرزا دبیر کے استاد کا نام کیا تھا؟ مظفر حسین ضمیر یعنی میر ضمیر۔ اگلا سوال، رومانی تحریک کا سربرآوردہ نقی ادیب کون سا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، منٹو، نیاز فتح پوری۔ تو یاد رکھیے گا رومانی تحریک کا سب سے جو ہے سربرآوردہ نقاد کون سا ہے؟ نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کی ایک کتاب ہے، انہوں نے لکھا تھا انتقادیات، انتقادیات، کیا لکھا تھا؟ انتقادیات، یاد رکھیے گا۔ چلیے آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال 19 نمبر دیکھیں گے، مندرجہ ذیل میں سے کون تاریخی نثر نگار ہے؟ نذیر احمد، حالی، سر سید، شبلی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نذیر احمد تو ناول نگار ہیں، اور حالی جو ہیں یہ سوانح نگار ہیں، اور شبلی ان کا بھی سوانح نگاری میں تاریخ لکھنے میں ان کا جو ہے ان کو تاریخ کا معلم اول کہا جاتا ہے۔ لیکن پوچھا جا رہا تاریخی نثر نگار، اس لیے آپ کا آپشن نمبر سی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ انہوں نے تاریخ ضلع بجنور لکھا ہے، تاریخ شرکسیہ ضلع بجنور لکھا ہے، اور اسباب بغاوت ہند لکھا ہے، اور تاریخ آثار السنادید وغیرہ انہوں نے لکھا ہے، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل رائٹ آنسر ہوگا۔ اگلا سوال 20 نمبر دوستو، بحث و تکرار کس کا مضمون ہے؟ بحث و تکرار کس کا مضمون ہے؟ تو دوستو شبلی کا، سر سید کا، رشید احمد صدیقی کا، الحمد سرور کا۔ چلیے بتائیے اس کا جو صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہے، سر سید کا مضمون ہے، سر سید کا مضمون ہے بحث و تکرار۔ ان کا اور مضمون ریا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مضامین انہوں نے لکھے ہیں، یاد رکھیے گا سر سید کا بحث و تکرار ہے اور ریا وغیرہ ہے۔ اگلا، ادب برائے زندگی کس کا نقطۂ نظر تھا؟ وہابی تحریک، جدیدیت تحریک، ترقی پسند تحریک، اور علی گڑھ تحریک۔ تو دوستو پہلے ادب برائے ادب کا فارمولہ چل رہا تھا، لیکن جب ترقی پسند تحریک آئی تو اس نے کیا فارمولہ دیا؟ ادب برائے زندگی کا، یعنی جو ادب ہے اس کو زندگی کے واسطے لکھا جانا چاہیے، اور اس میں زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پیش کیا جانا چاہیے۔ تو آپ کا آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر عقیل رضوی، پروفیسر قمر رئیس، وہاب اشرفی۔ تو دوستو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال فورٹ ولیم کالج کو کم بند کر دیا گیا؟ تو دوستو پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ فورٹ ولیم کالج کا قیام سن 1800 عیسوی میں کلکتہ میں کیا گیا تھا، اور اس کو 1854 میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ بات کریں فورٹ ولیم کالج کے مقصد کا، تو یہ انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور اس کے جو ہے اہم کتابوں میں باغ و بہار ہے، جو فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی نے 1803 عیسوی میں لکھ کر شائع کیا تھا۔ انہوں نے 1 میں لکھنا شروع کیا تھا، 2 میں اس کو مکمل کیا تھا، اور 3 میں اس کو شائع کیا تھا۔ جب فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی نے باغ و بہار لکھا تو ان کو 500 روپے کا انعام دیا گیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے اخبار اودھ پنج کے ایڈیٹر کون تھے؟ آج آپ کو بہت ہی اہم جو ہے کنفیوژن میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ رتن ناشر سار، ذکاء اللہ، عبدالحلیم شرر، سجاد حسین۔ تو دوستو اخبار اودھ پنج کے ایڈیٹر تھے اس کے سجاد حسین، منشی سجاد حسین، آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ لیکن یہیں ایک بات اور آپ سمجھ لیں کہ اودھ اخبار ایک نکلتا تھا، یہ اودھ پنج جو ہے ہفتے میں نکلتا تھا، اور اودھ اخبار ڈیلی کا اخبار تھا، جس کے جو ہے مالک تھے منشی نول کشور، اور جو آپ کا فسانہ آزاد ہے رتن ناشر سار کا، وہ نکلتا تھا اودھ اخبار میں، اودھ پنج میں نہیں۔ اودھ پنج میں کچھ لوگوں نے کہا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ رتن ناشر سار کو منشی نول کشور نے اودھ اخبار کا ایڈیٹر 1878 میں بنایا تھا، اور 1878 سے 79 تک وہ جو ہے ظرافت کے نام سے رتن ناشر سار فسانہ آزاد کو نکالتے تھے، پھر 1880 میں فسانہ آزاد کے نام سے وہ شائع ہوا۔ مصور غم کے نام سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ سجاد ظہیر، عبدالحلیم شرر، رشید الخیری، نذیر احمد۔ تو دوستو سجاد ظہیر تو بننے بھیا ہیں، بننے میاں،
اور راشد الخیری، علامہ راشد الخیری کو جو ہے مصور غم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ عبدالحلیم شرر کو جو جانا جاتا ہے وہ تاریخی ناول نگاری کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد تو ناول نگاری کے بانی ہیں، ان کو جو ہے تعلیم نسواں کو انہوں نے سب سے پہلے ناول کا موضوع بنایا تھا۔ اگلا سوال، اردو تحریک کا مصنف کون ہے؟ اردو تحریک کا مصنف کون ہے؟ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، رشید احمد صدیقی، اور چوتھا آپشن ہے آل احمد سرور۔ تو دوستو بتائیں 26 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اردو تحریک کا مصنف آل احمد سرور ہیں، اس لیے آپشن نمبر ڈی آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ اے لڑکے پڑھو۔ چلیے اگلا سوال ہے، کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ فراق، منٹو، سردار جعفری، قرۃ العین حیدر۔ تو آپ کو پتہ ہوگا سب سے پہلے اردو میں جو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا وہ فراق گورکھپوری کو ملا تھا۔ ان کو 69 میں ملا تھا، قرۃ الحیدر کو 1990 میں ملا تھا، اور علی سردار جعفری کو 1997 میں، اور چوتھے نمبر پر شہریان خان کو 2008 میں ملا تھا۔ تو آپ کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر بی یعنی منٹو کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا تھا۔ اگلا سوال، نئے رنگ خیال کس نوعیت کی کتاب ہے؟ مزاحیہ، طنزیہ، تمثیلی، تاریخی۔ دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی یعنی تمثیلی کتاب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال، آثار الصنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ سیاسی، مذہبی، تاریخی، سماجی۔ آپ کو پتہ ہے اس میں دہلی کی عمارتوں، اس کے کھنڈرات، وہاں کی چیزوں کا بیان ہے، اس لیے یہ تاریخی کتاب ہوگی، آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں دوستو، کس کتاب کو اردو تنقید کی بوتیقہ کہا جاتا ہے؟ ویسے بوتیقہ کی جو مصنف ہے وہ ارسطو ہیں دوستو، لیکن اردو تنقید کی بوتیقہ کسے کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ موازنہ انیس و دبیر، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید کا ارتقاء، مقدمہ شعر و شاعری۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا مقدمہ شعر و شاعری جو حالی نے لکھا تھا، اور موازنہ انیس و دبیر علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوستو، اگلا سوال ہے، ڈراموں کے مجموعے 7 کھیل کا مصنف کون ہے؟ 7 کھیل کا مصنف کون ہے؟ کرشن چند بیدی، محمد مجیب، محمد حسن۔ تو دوستو ڈراموں کے 7 کھیل کا جو مجموعہ ہے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی یعنی بیدی، اس کا جو ہے صحیح جواب ہوگا۔ بیدی نے لکھا تھا 7 کھیل ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، تقابلی تنقید کی بنیاد اردو میں کس نے ڈالی؟ تو دوستو حالی نے، شبلی نے، احتشام حسین نے، کلیم الدین احمد نے۔ تو کلیم الدین احمد تو متنازع نقاد ہیں، آپ کا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہوگا آپشن نمبر بی یعنی شبلی نے۔ اگلا سوال، اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقد کون ہے؟ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، آل احمد سرور، محمد حسن۔ تو دوستو اردو کا سب سے نامور ترقی پسند ناقد جو ہیں وہ ہیں احتشام حسین صدیقی، جو آپ کے ماحول کے رہنے والے تھے، اعظم گڑھ کے۔ اگلا سوال، آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ جگن ناتھ آزاد، محمد حسین آزاد، ابوالکلام آزاد، نواب سید محمد آزاد۔ تو دوستو آب حیات 1880 میں لکھی گئی۔ کب لکھی گئی؟ 1880 میں۔ اس کو 5 دور میں منقسم بانٹا گیا ہے، اس میں 5 کھنڈ ہیں، اور اس کو لکھا محمد حسین آزاد نے، اس لیے آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں دوستو، 35 نمبر سوال دیکھتے ہیں، شعر شور انگیز کس کی تصنیف ہے؟ گوپی چند نارنگ، وارث علوی، شمس الرحمن فاروقی، احتشام حسین صدیقی۔ تو دوستو شمس الرحمن فاروقی نے لکھا شعر شور انگیز، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں دوستو، بہت ہی اہم ہونے والا ہے، بھاگیے گا نہیں دوستو، پڑھیے محنت سے۔ کاشف الحقائق کا مصنف کون ہے؟ کاشف الحقائق کا مصنف جو ہے امیر مینائی ہیں یا امداد اثر ہیں، حالی ہیں، شبلی ہیں، بتائیے کون ہیں؟ دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ امداد امام اثر ہیں، جو پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں، ان میں سے وہاب اشرفی کی کتاب کون سی ہے؟ لفظ و معنی، فکر روشن، نقطۂ نظر، اور چوتھا آپشن ہے تلاش۔ تو تلاش ہی اس کا صحیح جواب ہوگا، تلاش۔ ان میں سے
تلاش جو ہے وہاب اشرفی کی کتاب ہے، اس لیے آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تلاش حق ایک کتاب ہے، کیا ہے؟ تلاش حق، تلاش حق یہ جو ہے گاندھی جی کی خود نوشت ہے، ان کی آپ بیتی ہے، یعنی آٹو بایوگرافی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ شبلی نے کس کتاب کو مکمل مداحی قرار دیا ہے؟ یادگار غالب، حیات جاوید، حیات سعدی، حیاب حیات۔ تو دوستو علامہ شبلی نعمانی نے حیات جاوید کو مکمل مداحی قرار دیا ہے۔ حیات جاوید کو علامہ شبلی نے مکمل مداحی قرار دیا ہے۔ اس کو لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی، اس کو لکھا تھا انہوں نے 1901 عیسوی میں۔ حیات جاوید کب لکھی گئی؟ 1901 عیسوی میں لکھی گئی، اور یہ سر سید کی جو ہے سوانح ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے؟ کلیم الدین احمد، عبد الرحمن بجنوری، اعلی احمد سرور، احتشام حسین۔ تو ہم نے شروع میں بتایا تھا مارکسی یا اشتراکی یا جو ہے ترقی پسند نقاد، تینوں جو ہے ایک ہی نام ہے، ایک ہی تنقیدی دبستان کے نام ہے، اس لیے مارکسی نقاد میں احتشام حسین آپ کا ہو جائے گا، اس لیے آپشن نمبر ڈی صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے بننے بھائی کس مشہور ادیب کو کہا جاتا ہے؟ بننے بھائی سردار جعفری، سجاد ظہیر، مجاز، میرا جی۔ میرا جی کا پورا نام کیا ہے؟ ثناء اللہ ڈار ہے۔ میرا جی کیا نام ہے؟ ثناء اللہ ڈار ہے۔ تو آپ کا جو صحیح جواب ہے وہ ہوگا سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کی پیدائش جو ہے سجاد ظہیر کی جو ہے وفات ان کی قزاقستان میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ قزاقستان میں ہوئی تھی، اور انہوں نے جو ہے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ کس نے رکھی تھی ترقی پسند تحریک کی بنیاد؟ سجاد ظہیر نے۔ کہاں پر رکھی تھی؟ لندن میں رکھی تھی۔ کہاں پر رکھی تھی؟ لندن میں رکھی تھی۔ اور چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا؟ چلیے دوستوں، نکات الشعراء، تنقیدی زاویے، یہ ہے تنقیدی زاویے، واویے نہیں زاویے، مقدمہ شعر و شاعری، آب حیات۔ تو دوستو اردو میں جدید تنقید کا جو آغاز ہوا ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری سے ہے، مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال بحیثیت محقق کون مشہور ہوا؟ بحیثیت محقق کون مشہور ہوا؟ اختر حسین رائے پوری، قاضی عبدالودود، مرزا خلیل بیگ، اعلی احمد سرور۔ تو دوستو محقق کی حیثیت سے جو ان چاروں آپشن میں سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ قاضی عبدالودود ہیں، قاضی عبدالودود ہیں، اس لیے آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال بحیثیت مزاح نگار کون مشہور ہوا؟ نصیر الدین ہاشمی، عبدالحلیم شرر، پطرس بخاری، ڈپٹی نذیر احمد۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپ کا ہوگا آپشن نمبر سی پطرس بخاری۔ اس کے علاوہ اکبر الہ آبادی بھی مزاح نگاری میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو اگر وہ آپشن میں ہوں گے تو وہ ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے تو پطرس بخاری ہوں گے۔ اگلا سوال تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ تو دوستو فسانہ عجائب، کتب مشتری، فسانہ آزاد، سب رس۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی تبازات افسانہ جو ہے داستان وہ فسانہ عجائب ہے، اور یہ شمالی ہند کی ہے، اور کتب مشتری کو جو ہے ملا اسد اللہ وجہی نے 1609 عیسوی میں قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا، اور فسانہ آزاد پنڈت رتن ناشر سار نے 1880 میں شائع کیا تھا۔ اور تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ تمثیلی داستان اردو کی کون سی ہے؟ سب رس ہے، اردو کی پہلی تمثیلی نثری داستان ہے، یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے، 1635 میں اسے لکھا گیا ہے، ملا اسد اللہ وجہی نے لکھا ہے۔ اگلا سوال 45 نمبر فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ نوطرز مرصع، فسانہ عجائب، کیا ہے؟ فسانہ عجائب، یہ افسانہ نہیں فسانہ ہے، اور چوتھا ہے آرائش محفل، تیسرا آرائش محفل، اور چوتھا باغ و بہار۔ تو دوستو فورٹ ولیم کالج کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار، باغ و بہار
آپ نے پڑھا ہے اور اس کو لکھا تھا میر امن دہلوی نے۔ اس کے کرداروں کی اگر ہم بات کریں تو روم کا ایک بادشاہ آزاد بخت، اور اس کا وزیر خردمند بختیار اس کا لڑکا ہے، اور روشن اختر سے بختیار کی شادی ہوتی ہے جو ملک شہپال کا جو کی لڑکی ہوتی ہے، اور اسی میں ایک جو ہے اور کردار آتا ہے ملک صادق۔ 1803 میں یہ شائع ہوئی۔ اگلا سوال، مولوی محمد باقر کے اخبار کا نام کیا ہے؟ تو دلی اردو اخبار دوستو ان کے اخبار کا نام ہے، اس لیے آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ الہلال کے بارے میں بات کریں تو مولانا ابوالکلام آزاد اس کو جو ہے کلکتہ سے انہوں نے جاری کیا تھا 1912 میں۔ اس کو 14 میں بند کر دیا گیا، تو ایک سال کے بعد 1915 میں انہوں نے کیا جاری کیا؟ البلاغ جاری کیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے 1927 میں الہلال کو بند کر دیا گیا 1927 میں۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ رشید احمد صدیقی، علامہ شبلی نعمانی، حالی ذکاء اللہ۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے لکھا سر سید اور اردو لٹریچر۔ اگلا سوال، دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے متعلق تھا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی۔ تو دوستو بتائیں، دارالترجمہ یہ 1917 میں قائم ہوا، اور اسی کو جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کی شکل میں بدل لیا گیا 1918 میں۔ اس لیے دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے متعلق تھا؟ عثمانیہ یونیورسٹی سے۔ آپ کا آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ زمیندار کے مدیر کون تھے؟ زمیندار جو ایک رسالہ تھا نکلتا تھا اخبار، اس کے مدیر کون ہیں؟ حسرت موہانی، محمد علی جوہر، منشی سجاد حسین۔ تو حسرت موہانی کا جو رسالہ تھا وہ تھا اردو معلیٰ۔ مولانا محمد علی جوہر کا جو تھا وہ تھا آپ کا کامریڈ ہمدرد، اور منشی سجاد حسین تو نکالتے تھے اودھ پنچ، اور ظفر علی خان نکالتے تھے زمیندار۔ تو ظفر علی خان زمیندار کے مدیر تھے۔ آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، اردو کے پہلے اخبار کا نام کیا تھا؟ تو دوستو اس میں اختلاف ہے، دہلی اردو اخبار کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ جامع جہاں نما کو مانتے ہیں، لیکن جب آپشن میں دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو جامع جہاں نما پر آپ ٹک لگائیں گے، کیونکہ 1822 میں جاری ہوا تھا، اور دہلی اردو اخبار 1837 میں جاری ہوا تھا، اور دہلی اردو اخبار کو جاری کیا تھا مولوی محمد باقر نے، اور جامع جہاں نما کو جاری کیا تھا ہری ہر دت نے، اور ایک نام ملتا ہے منشی سدا سکھ کا۔ اگلا سوال کیا ہے؟ شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی؟ مسعود حسین خان نے، احتشام حسین نے، حالی نے، سید سلیمان ندوی نے۔ تو دوستو سید سلیمان ندوی یہ پٹنہ دسنا کے رہنے والے تھے، اور یہ جو ہے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ سید سلیمان ندوی جو ہے شبلی نعمانی کے شاگرد رشید تھے، انہوں نے اس کو مکمل کیا تھا، اور سیرت النبی کی کل 6 جلدیں ہیں، 2 جلد شبلی نعمانی نے لکھا تھا، اور آخر کی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے مکمل کی تھی۔ چلیے اگلا سوال، ارسطو سے ایلیٹ تک کس کی تصنیف ہے؟ ارسطو سے ایلیٹ تک شمس الرحمن فاروقی، شمیم حنفی، جمیل جالبی اور وہاب اشرفی۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے جمیل جالبی نے لکھا ارسطو سے ایلیٹ تک۔ اگلا سوال، کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو دوستو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش کی بات کریں تو 1879 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور 1935 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ بنارس میں پیدا ہوئے تھے اور پاکستان میں ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی یہ جو ہے منشی پریم چند سے 1 سال کے چھوٹے تھے۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 میں ہوئی، اور ان کا انتقال جو ہے 1936 میں ہوا۔ تو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کا 80 میں ہے تو ان کا 1 سال پہلے آغا حشر کشمیری کا، وہ 36 میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے بنارس میں، تو آغا حشر کشمیری کا 35 میں ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال، دعائیہ کس صنف کا جزو ہے؟ تو دوستو دعائیہ مرثیہ کا یہ سے ہوگا، مرثیہ، قصیدہ کا، مثنوی کا،
غزل کا۔ تو دوستو دعائیہ جو ہے یہ قصیدے کا جز ہے، دعائیہ کس کا جز ہے؟ قصیدے کا جز ہے۔ آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے تضحیک روزگار کس نوعیت کا قصیدہ ہے؟ مدحیہ، ہجویہ، بہاریہ، نشاطیہ۔ تو دوستو قصیدہ تضحیک روزگار اور اس کو کہا جاتا ہے مسمى در ہجو اسب، یعنی یہ قصیدہ جو ہجویہ ہے اس جو ہے گھوڑے کے بارے میں ہے۔ یہ محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال، مرثیہ کا اجزائے ترکیبی سب سے پہلے کس نے متعین کیا؟ میر ضمیر نے، میر خلیق نے، میر انیس نے، مرزا دبیر نے۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا میر مظفر ضمیر، انہوں نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کو متعین کیا تھا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ مرثیہ کو مسدس کی ہیئت کس نے عطا کی تو وہ دوستو سودا ہیں، سودا نے مرثیہ کو مسدس کی ہیئت عطا کی تھی۔ یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال دوستو، انیس پہلے کیا تخلص رکھتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہوگا یہ مرثیہ کے امام ہیں، اردو شاعری کے عمر ہیں۔ یہ جو ہے اپنا تخلص پہلے حزین رکھتے تھے۔ اپنے استاذ ناسک کے کہنے سے انہوں نے اپنا تخلص بدل کر کے انیس کر لیا، اس لیے آپ کا آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ڈرامہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ علی بابا، 40 چور، اندر سبھا، سلور کنگ، جہاں آرا۔ تو دوستو اندر سبھا کو پہلا ڈرامہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عوامی ڈرامہ ہے۔ ویسے تو واجد علی شاہ نے رادھا کنیا بھی لکھا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بھی مانا ہے، لیکن یہاں آپشن میں وہ ہے نہیں، اس لیے اندر سبھا کو پہلا ڈرامہ مانا جائے گا۔ آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اندر سبھا کو لکھا ہے آغا حسین امانت لکھنوی میں، اور کب لکھا ہے؟ 1852 عیسوی میں اس کو انہوں نے لکھا ہے۔ سلور کنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ہے آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ، اور اس کے علاوہ ان کا ایک ڈرامہ یہودی کی لڑکی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں آپ کا آپشن نمبر بھی بالکل صحیح جواب تھا۔ اگلا سوال، شب خون کہاں سے نکلتا تھا؟ شب خون ایک رسالہ تھا جو الہ آباد سے نکلتا تھا، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ گھبرائیے نہیں دوستو، 100 کوشچن ہے بس۔ اگلا سوال، امتیاز علی خان عرشی کی حیثیت کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ ناقد، صحافی، مزاح نگار، محقق۔ تو دوستو یہ محقق کی حیثیت سے مشہور ہیں، اور دیوان غالب کے جو ہے اشاعت میں ان کی خدمت رہی ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے دیوان غالب کی اشاعت میں۔ اگلا سوال، جمالیاتی تنقید میں کون سی قدر ناقد کے پیش نظر رہتی ہے؟ یعنی جو نقاد ہوتے ہیں جمالیاتی تنقید کے، وہ کس چیز کو اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں؟ حقیقت نگاری، حسن فنکاری کی تحسین، سیاسی صورتحال، اخلاقیات۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بھی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، اردو نثری ادب میں مضمون نگاری کا موجد کون ہے؟ اردو نثری ادب میں مضمون نگاری کا موجد کون ہے؟ مرزا غالب، سر سید احمد خان، امن، مولوی ذکاء اللہ۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ اردو نثری ادب میں مضمون نگاری کا موجد سر سید احمد خان ہیں۔ اگلا سوال، الفاروق کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ دوستو اس کو لکھا علامہ شبلی نعمانی نے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح ہے، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، گنجہائے گرامایا کا مصنف کون ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے دوستو، گنجہائے گرامایا کا مصنف کون ہے؟ تو دوستو گنجہائے گرامایا کا مصنف رشید احمد صدیقی ہیں، اس لیے آپشن نمبر بی آپ کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، شعر العجم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ شعر العجم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو دوستو شعر العجم آپ جانتے ہیں فارسی شاعروں کا تذکرہ ہے، اس لیے آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ چلیے، آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ اکبری عہد کی تاریخ، اردو شاعری کی تاریخ، مسلمانوں کا زوال، مغلیہ عہد کا زوال۔ تو دوستو اردو شاعری کی تاریخ،
آب حیات کا موضوع ہے۔ عہد بعہد تاریخ کو آب حیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو 5 ادوار میں انہوں نے بانٹا ہے، اور پہلے دور میں ولی دکنی کا تذکرہ ہے، اور میر تقی میر کا جو تذکرہ ہے وہ آب حیات کے تیسرے دور میں ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبخون کے ذریعہ کس ادبی تحریک کو فروغ ملا؟ تو دوستو، جدیدیت، مابعد جدیدیت، ترقی پسند تحریک، مغلیہ عہد کا زوال۔ تو شبخون جو ایک رسالہ تھا، الہ آباد سے نکلتا تھا، اس کے ذریعے سے جدیدیت کو فروغ ملا، اور جدیدیت کے نمائندہ نقادوں میں شمس الرحمن فاروقی کا نام آتا ہے۔ آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، انجمن ترقی اردو ہند کو کس کے زمانے میں عروج حاصل ہوا؟ تو دوستو، انجمن ترقی اردو ہند جو قائم ہوا تھا، اس کے جو ہے سیکریٹری شبلی نعمانی کو بنایا گیا تھا، اور مولوی عبدالحق اس کے جو ہے روح رواں تھے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کے زمانے میں انجمن ترقی اردو کو کافی عروج حاصل ہوا۔ اگلا سوال، اردو کی زبان کا لفظ ہے حلوہ کوشچن ہے دوستو، حلوہ سوال ایک دم ملا ہے۔ اردو کی زبان کا لفظ ہے تو دوستو ترکی کا، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اور اگر ہندی کے بارے میں پوچھا جائے تو ہندی فارسی کا لفظ ہے۔ اگلا سوال بہت ہی مزیدار سوال ہے دوستو، تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تعزیرات ہند کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ چلیے، بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، بات ہو رہی انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ جو ہے تعزیرات ہند کے نام سے ہوا تھا اردو میں۔ یہ کس نے کیا؟ عبدالحلیم شرر نے، ماشر رام چند نے۔ ماشر رام چند کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ دہلی کالج سے وابستہ تھے۔ دہلی کالج 1825 میں قائم ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ اور مولوی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا تھا۔ آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ انجمن ترقی پسند تحریک کا آغاز کس سن میں ہوا؟ دیکھیے دوستو، بہت ہی مزیدار سوال ہے۔ 36 سے آپ کو یاد رہتا، لیکن انجمن ترقی پسند تحریک کا جو آغاز ہوا تھا لندن میں 1935 میں ہوا تھا، اس لیے آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہوگا۔ باقاعدہ آغاز پوچھا جائے تو 1936 ہوگا۔ اگلا سوال 72 نمبر سوال دوستو دیکھتے ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ تو سر سید نے قائم تھی۔ پوچھا جائے کہاں قائم کی؟ تو کہاں قائم کی؟ مرزا غازی پور میں قائم کی سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی۔ چلیے، سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد خان نے کہاں قائم کی؟ غازی پور میں۔ اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان غازی پور میں قائم کی، غازی پور میں۔ چلیے اگلا سوال، چلیے آگے چلتے ہیں۔ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ برج نارائن، برج موہن، دھنپت رائے، نواب رائے۔ تو دوستو ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، جن کے والد نے دیا تھا۔ نواب رائے ان کے چچا نے ان کو نام دیا تھا۔ اور جب افسانوی مجموعہ سوز وطن ضبط ہو گیا 1908 میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے منشی دیا نارائن نگم کے کہنے پر انہوں نے اپنا جو ہے قلمی نام نواب رائے سے بدل کر پریم چند رکھ لیا۔ یاد رکھیے گا دوستو، بہت اہم ہے۔ اگلا سوال، غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو دوستو غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور انہوں نے اسیری کی حالت میں قلعہ احمد نگر میں جب یہ بنتے 1942 سے 1945 تک، تو انہوں نے کل 24 خطوط لکھے تھے۔ اور کس کے نام لکھے تھے؟ انہوں نے اپنے دوست صدیق محترم حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا تھا۔ آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی؟ تو دوستو سجاد ظہیر نے، علی سردار جعفری نے، مجنو گورکھپوری نے، کلیم الدین احمد نے۔ آئیے دوستو بتائیے، بہت ہی مزیدار سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 سجاد ظہیر نے۔ اگلا سوال، ترقی پسند تحریک کی رہنمائی کس نے کی؟ تو ترقی پسند تحریک کی رہنمائی جو ہے، اچھا ریپیٹڈ کوشچن ہے، چلیے اس کا بھی جو صحیح جواب ہوگا سجاد ظہیر۔ اگلا کوشچن ہے آپ کا، کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ کاشف الحقائق، اس کے اوپر آپ سے پوچھا گیا کاشف الحقائق کس نے لکھا؟ تو کاشف الحقائق دوستو کس نے لکھا تھا؟ امداد امام اثر نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ امداد امام اثر نے لکھا تھا۔ کس نے؟ اثر نے لکھا تھا۔ اور اب پوچھا جا رہا ہے کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ تو دوستو کاشف الحقائق کا جو موضوع ہے وہ ہے تنقید۔ کیا ہے؟ تنقید۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس نقاد کو مارکسی تنقید سے نسبت نہیں؟
मार्कसी तनकीद से निस्बत नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वज़ीर आगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था? तो आपको पता होगा कि ये शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे, यानी उर्दू ज़बान के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम, यहीं पर एक बात और आपको बता दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या है? पुरानी उर्दू किताबों को शाये करना, अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना, लोगों को नौकरी देना नहीं, ये सब तो नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? अंग्रेज़ी मुलाजिमीन को देसी ज़बानों की तालीम देना। और यहीं आपको बता दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो थे डेविड ब्राउन। आप लोग गिलक्रिस्ट नहीं लगाएंगे, वो शोबा हिंदुस्तानी के सदर थे बस। उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर से किसने ताबीर किया? खलीलुर रहमान आज़मी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने, डॉक्टर अहसन फ़ारूक़ी ने, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा कि उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर कहा है। अगला सवाल 83 नंबर, किस उर्दू अदीब की जाए पैदाइश मक्का है? तो बहुत आसान सा सवाल है। 1888 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार कहाँ से निकलता था? इससे पहले मैं बता चुका हूँ, 1912 में कलकत्ता से निकलता था। ऑप्शन नंबर एक सही जवाब। उर्दू के नासिर खमसा में किसका शुमार होता है? तो मेरे से मेहदी अफाती ने जो है दोस्तों उर्दू के नासिर खमसा में रखा था किसका? सर सैयद को, हाली को, शिबली को, नज़ीर को। तो यहाँ पूछा जा रहा है उर्दू के नासिर खमसा में किसका शुमार होता है? तो नज़ीर अहमद को उर्दू के नासिर खमसा में शुमार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। इकबाल सम्मान हिंदुस्तान की कौन सी रियासत देती है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है इकबाल सम्मान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, दारुल मुसन्नफ़ीन आज़मगढ़ के बानी कौन है? बहुत ही आसान सा जवाब है दोस्तों, शिबली नुमानी 1914 में इन्होंने कायम किया था। कब कायम किया था? 1914 में, याद रखिएगा 1914 में इन्होंने कायम किया था। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में शुरू हुई? अलीगढ़ तहरीक किस सदी में शुरू हुई? तो देखिए दोस्तों ये 1857 के बाद शुरू हुई, तो 19वीं सदी हो गई ना। तो 19वीं सदी में अगर 1850 से पहले होती तो 19वीं सदी के निसफ़े अव्वल में, चूँकि 1850 के बाद शुरू हुई तो 19वीं सदी के निसफ़े सानी में इसका सही जवाब होगा। और अगर निसफ़े सानी वगैरह ना रहे तो वैसे डायरेक्ट पूछा जाए, मुतलक़न पूछा जाए तो 19वीं सदी में, और अगर इस तरह से ऑप्शन बना दिया जाए तो 19वीं सदी के निसफ़े सानी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। निसफ़े सानी का मतलब होता है आखिर के आधे में, यानी 50 के बाद, 1850 के बाद ही इसका आगाज़ हुआ था। चलिए, क्योंकि 75 में इन्होंने मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी थी। चलिए, अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी कौन थे? अंजुमन तरक्की उर्दू के तो पहले सेक्रेटरी दोस्तों कौन थे? शिबली थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसलिए मौलवी अब्दुल हक करीब हो जाएंगे, क्योंकि ये भी उसके रूह रवा थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, वरना फैक्ट आंसर जो होगा वो होगा शिबली। फैक्ट आंसर क्या होगा? शिबली। अगला सवाल, आसारुस्सनादीद में किस शहर की इमारतों का तज़किरा है? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, पटना। तो दोस्तों आसारुस्सनादीद ये दिल्ली की पुरानी इमारतों की तारीख़ है, जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, सैयद के आसारुस्सनादीद किसने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो दोस्तों बताइए, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 8 हिस्सा। तो ऊपर अभी आपने पढ़ा शेरुल अजम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो वहाँ 5 हिस्सों पर। और ये जो है दोस्तों सर सैयद की जो है आसारुस्सनादीद, एक मिनट, सर सैयद की आसारुस्सनादीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, 92 मोहम्मद हुसैन आज़ाद के आब हयात कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों, 5 अदवार में 5 हिस्सों पर ये मुनक़सिम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, एक मिनट, अगला सवाल है,
الہلال اور البلاغ رسالہ کس نے جاری کیا؟ حلوہ سوال دوستو، اس کا جو صحیح جواب ہوگا ابوالکلام آزاد نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے جاری کیا تھا، اس لیے آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، اردو معلّہ کے ایڈیٹر کون تھے؟ ایک ہے اردو معلّہ خطوط جو غالب کا ہے، دوسرا ہے اردو معلّہ رسالہ جس کے ایڈیٹر دوستو تھے حسرت موہانی، سید فضل الحسن حسرت موہانی، آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال 95 نمبر، رسالہ دلگداز کے مدیر کون تھے؟ عبدالحلیم شرر، منشی پریم چند، رام بابو سکسینہ، نیاز فتح پوری۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا عبدالحلیم شرر، عبدالحلیم شرر۔ اگلا سوال، رسالہ معارف کہاں سے نکلتا ہے؟ تو دوستو رسالہ معارف جو نکلتا ہے وہ ایک منٹ، رسالہ معارف اعظم گڑھ سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ اعظم گڑھ سے، اعظم گڑھ سے نکلتا ہے، اس لیے آپشن نمبر آپ کا جو ہے سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، رسالہ زمانہ اور آزاد کس نے جاری کیا؟ تو دوستو رسالہ زمانہ جو ہے یہ جاری کیا تھا منشی دیا نارائن نگم نے، تو آزاد بھی انہوں نے ہی جاری کیا تھا۔ رسالہ زمانہ کانپور سے نکلتا تھا، اس لیے آپشن نمبر سی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال، چلیے دوستو اگلا سوال، بس منزل تک پہنچے، 100 ہی کوشچن ہے ہونے والا ہے۔ رسالہ ہنس کس نے جاری کیا؟ میں سمجھ رہا تھا آپ لوگ گھبرائیں گے، اس لیے جو ہے آخر میں صرف آپشن بتانا شروع کر دیا۔ چلیے، پریم چند، کرش چند، حسرت موہانی، عبدالحلیم شرر۔ تو دوستو رسالہ ہنس جو جاری کیا تھا منشی پریم چند نے بنارس سے جاری کیا تھا، انہوں نے وہیں سے ایک اخبار نکالا تھا، جاگرن نامی اخبار نکالا تھا۔ کیا نکالا تھا؟ جاگرن نامی، اور انہوں نے ایک پریس کی جو استھاپنا کی تھی وہ ہے سرسوتی پریس، سرسوتی پریس کی استھاپنا بھی بنارس میں کی تھی، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال اور آخری سوال، اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا؟ اب دیکھیے، محمد علی، ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، محمد باقر۔ تو محمد علی جوہر کا اخبار آپ نے پڑھا، کامریڈ ہے، ہمدرد ہے، ظفر علی خان کا زمیندار ہے۔ ابوالکلام آزاد نے رسالہ الہلال البلاغ، لسان الصدق بھی الہلال اور البلاغ جاری کیا تھا، اور مولوی محمد باقر کا اردو کا پہلا اخبار ہے، اردو اخبار جو انہوں نے 1837 میں جاری کیا تھا۔ کس میں؟ 1837 میں جاری کیا تھا، اس لیے آپشن نمبر ڈی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ چلیے دوستو آج کے کلاس میں اتنا ہی، 100 سوال مکمل ہوئے، نہیں ابھی تو 99 ہوا، معاف کیجیے گا، اگلا سوال بھی دیکھنا ہے۔ اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا؟ اردو میں جدید تنقید کا آغاز کس کتاب سے ہوا؟ بہت ہی مزیدار سوال ہے دوستو، تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا بتائیں۔ آب حیات، مقدمہ شعر و شاعری، کیا ہو جاتا ہے، موازنہ انیس و دبیر، نکات الشعراء۔ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری، آپشن نمبر بی بالکل صحیح جواب ہوگا۔ تو دوستو آج کا یہ کلاس کیسا لگا، آپ کمنٹ کے ذریعے سے آپ اس کو ضرور بتائیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا۔ چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ ایک ویڈیو میں انشاءاللہ شام کو ملیں گے، باقی کل تو آپ کا امتحان ہے۔ چلیے، السلام علیکم۔